آپ جانتے ہیں دوستوں کہ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مچھلی ذبح کیوں نہیں کی جاتی اور پھر بھی یہ حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مچھلی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، مچھلیاں آبی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، معروف کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 169 میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے، مگر واحد مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ناظرین، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ کس کو سنایا؟ مچھلی کو سنایا، اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلیوں نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلیوں کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اور مزید یہ کہا کہ مچھلی صرف پانی میں کیوں تیرتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ مچھلی نے خود پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ آدم کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور جرم کی پاداش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا، اور اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں اور ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں خنجر سے، زندہ خنجر سے کاٹے گا تم لوگوں کو۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں اللہ رب العزت نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں مبال پیدا کر دیا۔ اور یہ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے، اور یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے، تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی۔ اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو وہ تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زندہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اب سوال یہ بنتا ہے کہ مچھلی کی کون سی قسمیں ہیں؟ بہرحال اگر ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟
وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے کر جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کو دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا ہوتا ہے وہی ہوگا۔ اور تیسرا سوال جو بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے، تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے، اگر اس وقت مرد کی منی پہل کر جائے تو بچہ مرد کی شکل پر، شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ دوستوں، مچھلی کے بارے میں یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔